From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ امن قائم کرانے والے، مذاکرات کرانے والے عاصم منیر، شہباز شریف بلوچوں کے ساتھ بیٹھ کر امن کا معاہدہ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ صاحب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بلوچوں کے دل اور ذہن آپ گن سے نہیں، صرف انصاف سے جیت سکتے ہیں۔ اور جو جرنیل یہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر سے بھارتی افغانی آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارڈر پہ تو فوج کھڑی ہے، رینجرز کھڑی ہے، تو پھر وہ کیسے آ جاتے ہیں؟ کس کی اجازت سے آتے ہیں؟ وہیں پر ان کو مار کے ختم کر دو، اندر آنے نہیں دو۔ یہ سارے بہانے ہیں۔ دیکھیے حالات اس درجہ خراب ہو چکے ہیں کہ اب تک 50 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، چاہے وہ پولیس والا ہو، رینجر والا ہو، عام شہری ہو، سب انسان ایک برابر ہوتے ہیں۔ 50 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور جو چاغی جہاں پہ پاکستان نے اپنے دھماکہ کیا تھا ایٹم بم کا، اس شہر پہ ان کا قبضہ ہے۔ جن کو آپ کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، ان کا وہاں پہ قبضہ ہے، آپ وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتائیے کہ یہ کس کا قصور ہے کہ آج بلوچستان میں بچے باہر کھیلتے ہوئے اگر کسی وردی والے کو دیکھ لیں، فوجی وردی والے کو دیکھ لیں، تو وہ بھاگ کے ڈر کے چھپ جاتے ہیں۔ یہ کیفیت کس نے پیدا کی ہے؟ اس کا قصوروار کس کو قرار دیں گے؟ کوئی تو قصوروار ہے۔ میرا، آپ کا، سب کا اس میں ایک حصہ ہے۔ تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب فائق صدیقی شو پہ آئیے، وہاں پہ کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا دیکھیے صاحب، میں کچھ حقائق بیان کرنے جا رہا ہوں اور بہت ہی احترام کے ساتھ آپ کا خیال کرتے ہوئے حق اور سچ بیان کروں گا۔ آپ کے دل کو جا کے لگے گا، آپ کو اگر ہرٹ کرے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر ایمان، انصاف موجود ہے، اور جو وائلنٹ ہو جائیں ان کا اللہ حافظ ہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پلین ٹروتھ، سچا ننگا سچ جو ہے وہ جلد سے جلد سامنے لایا جائے، ورنہ مکمل بربادی ہو جائے گی۔ جو دوست یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلوچستان ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، حضور کان کھولیے، کان کھولیے، دماغ سے سوچئے، نکلا نہیں جا رہا ہے، نکل چکا ہے۔ بلوچستان ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اختر مینگل صاحب کل جو تقریر کر رہے تھے، یار کس قدر محترم شخصیت ہے وہ، کیسا سافٹ اسپوکن بندہ، کیسے حقائق بیان کر گیا۔ اور ایک مقام پر ان کی ایک بات پہ آ کے میں ان سے ذرا دور ہو گیا، ڈر گیا، جھجک گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اب یونائٹڈ نیشن از دا اونلی آپشن، اس کو بلاؤ، اور وہ آ کے یہاں کا، دیکھو یونائٹڈ نیشن کو بلانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اعتراف کر لیا ہے، اب آپ مکمل طلاق کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کو بلانے کا مطلب یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ رشتے ایک دم ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ اگنورینس سے ختم ہوتے ہیں، مسلسل بلیڈ کرنے سے وہ ختم ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ختم ہوتے ہیں۔ آپ نے تو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ساری باتیں ان کے ساتھ کی ہیں۔ بلوچستان کو ہم نے بہت بری طرح سے اگنور کیا، اس وجہ سے وہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ ایک سیمینار تھا کہیں، ایک پروفیسر آئی تھیں، شاید غالباً بلوچی تھیں، انہوں نے ایک بات کہی، بہت ہی
اچھی طرح سے وہ بات مجھے یاد رہی، آپ بھی سنیے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں بلوچستان سے ہمارا رشتہ یہ ہے کہ اس زمین کے، بلوچستان کی زمین کے نیچے کیا ہے ان سے تو ہمارا رشتہ ہے، یعنی منرلز، گیس، آئل جو زمین کے نیچے ہیں ان سے ہمارا رشتہ ہے، اور جو زمین کے اوپر ہیں ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ بالکل صحیح بات کہی تھی۔ بلوچستان سے تو ہم نے وہ سلوک کیا ہے کہ جیسے کوئی دور کا غریب رشتہ دار، کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی واسطہ، کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں، کبھی کہیں ذکر آ گیا تو کہہ دیتے اچھا میاں وہ بھی ہیں، اچھا 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 خیریت سے ہیں، اچھا ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تم نے۔ آج وہ اس مقام پر آ گئے۔ دیکھیے ایک بیسک بات میں ایک عرصے سے، میں کیا بہت سارے جن کے دل میں درد ہے وطن کا وہ آپ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ بھائی جہاں پہ منرلز ہوں گے، جہاں پہ ایسی خزانے ہوں گے، وہاں پہ لٹیرے بھی آئیں گے، باہر والے بھی آئیں گے، اندر والے بھی، اور ان سب چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ باہر والے کی نگاہ کیا ہے، اندر والے کی نگاہ کیا ہے، پھر اس میں سے بچا کے آگے بڑھنا ہے اور لوگوں کو شعور دیتے جانا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کیا فائدے ہیں اور یہ اس سے محبت کیوں لازم ہے۔ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ہم تو پرانی طاقت سے نیا بلوچستان وہ کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، اور پرانی طاقت جس کا استعمال جو ہے وہ اس ملک کو توڑ چکا ہے، یہ علم ہمیں ہے۔ پھر بھی ہم وہی پالیسیز رکھی ہیں ہم نے، وہی وردی، وہی ضد، وہی کرپشن، وہی بدمعاشی، وہی تمام باتیں وہی ہیں، اور رزلٹ نئے چاہتے ہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا عاصم منیر، شہباز شریف پاکستان بچانے کے لیے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو بات کیجئے، اس سے نیچے کی کوئی بات بالکل بیکار ہے، بالکل بیکار ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا، گن کے ذریعے آپ بلوچوں کا دل نہیں جیت سکتے، دل انصاف سے جیتے جاتے ہیں۔ آپ گن کے ذریعے کسی کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرا سکتے ہیں، اس کی بیعت نہیں لے سکتے، اس کے دل سے نفرت ختم نہیں کر سکتے۔ اب وہ ایک بڑے جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اچھا سا ایک شعر یاد آ گیا کہ جنگ شروع ہو، تم اپنی جنگ محبت سے جیت سکتے ہو، تم اپنی جنگ محبت سے جیت سکتے ہو، کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سلام کر لینا۔ اب بھی وقت ہے کہ اگر تم چاہو تو یہ جو دادا گیری، بدمعاشی، غنڈہ گردی، کرپشن ہر طرف تم نے پھیلا دی ہے، اس کو اپنے پاؤں کو سمیٹ لو۔ اختر مینگل نے کل ایک واقعہ بتایا، سنیے وہ واقعہ، اور پھر ذرا سوچئے کہ ان حالات میں اگر آپ ہوتے، آپ کا باپ ہوتا اس کی جگہ، تو آپ کیا کرتے؟ اچھا پہلے وہ تازہ واقعہ سن لیجئے جو اختر مینگل صاحب نے کل بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ سے فوجیوں کا کانوائے گزر رہا تھا، تو کسی نے اس پہ فائرنگ کر دی۔ وہاں جو میجر تھا، کرنل تھا، وہ وہیں پہ رکے اور اس علاقے کے سردار کے گھر گئے، نوک کیا دروازہ، وہ باہر نکلے، ان کے پیچھے ان کے لڑکے بھی آ گئے باہر باپ کے ساتھ۔ وہ 72 ایئرز اولڈ آدمی جس کا ہارٹ کھل چکا، آپریشن ہو چکا، ٹانگ میں ان کے تکلیف، بیمار شخص، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کی۔ میجر نے گالیاں دینی شروع کی، اور پھر جب بیٹے نے یہ دیکھا، بلوچ بیٹا، کہ یہ میرے باپ کو پکڑ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، تو اس نے ان میجر صاحب کا گلا پکڑ لیا، گریبان پکڑ لیا۔ گریبان پکڑنا تھا کہ اس نے حکم دیا، انہوں نے وہیں پر گولیاں ماری اس کے سینے پہ اور اس کو چھلنی کر دیا، مر گیا۔ پھر اس کے بعد اس بزرگ کو، سردار نصیر کو، اور ان کے دوسرے لڑکوں کو اٹھا کے لے گئے، ایک اسکول میں لے جا کے بند کر دیا، اور وہ لاش بھی گھسیٹ کے اپنے ساتھ لے گئے جس کو قتل کیا تھا۔
پھر دوسرے دن اس کی لاش واپس کی اور یہ لکھوا کے واپس کی کہ یہ لکھ کے دو کہ یہ دہشت گردی میں مطلوب تھا، دہشت گردی کر رہا تھا، یہ دہشت گردی کر رہا تھا. اپنے باپ، تم نے کسی کے باپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، وہ اس کے علاوہ اور کیا کرتا؟ تم نے تو اپنے باپ سے ٹی وی پہ بٹھا کے معافی منگوائی تھی. یہ بلوچ تھا، اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. اس موقع مجھے یاد آ گئے وہ بلوچ وزیر اعظم جنہوں نے مشرف سے کہا تھا، جمالی صاحب، کہ تم میرے پاس آئے ہو کہ تم ان کو پکڑ کے ڈاکٹر قدیر خان کو امریکہ کے حوالے کر دو، میں اجازت نہیں دوں گا. وہ بلوچ تھا. تم ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہو، صرف اپنی بدعمالیوں میں رہو گے، دوسروں کی تاریخ نہیں پڑھو گے، نہیں سمجھو گے. پاکستان ایسے چل سکتا ہے، مجھے بتائیے، جو جیسے چل رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، اور یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں. اگر تم نے حلف لیا ہے پاکستان سے وفاداری کا تو نیچے اترو. بلندی سے تم کو ہمارے قد کا اندازہ نہیں ہوگا. نیچے اترو. اب بلوچ ان پہ اعتبار کریں گے. ایک عرصے سے ان کے ساتھ ہم دھوکہ دہی کر رہے ہیں. یہ 60s کے واقعہ، تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں. نوروز خان اپنے ساتھیوں سمیت حکومت سے جنگ کرتے کرتے پہاڑوں پہ چلے گیا. ایوب خان نے، اس جرنیل نے کیا کیا؟ جرنیلوں کے سر پہ یہ جو ٹوپی ہوتی ہے نا، یہ سر کا اتنا ہی کام ہے کہ بس اس پہ ٹوپی گھماتے رہیں. اس کو عقل کو استعمال نہیں کرتے. کبھی ٹوپی ہٹا کے ہوا لگنے دو اپنے دماغ کو. تم ان سے کہا کہ آپ نیچے اتر آئیے نوروز خان سے، اور آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اور یہ قرآن پہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ نیچے آ جائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ نیچے آ گئے تو ان پہ مقدمہ چلایا حیدرآباد میں. غالباً 1960 کی بات ہے. ان کے بیٹے کو پھانسی چڑھایا. یہ جرنیلوں کے ثبوت ہیں کہ قرآن پہ وہ ضیاء الحق ایک جرنیل تھا، اس نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے وعدہ کیا تھا کہ بھٹو کو ٹانگوں گا نہیں، اس نے ٹانگا. تو ان پہ کوئی اعتبار کرے گا؟ ان پہ اعتبار کرنا چاہیے. مجھ سے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں تم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ تمہیں سب کچھ احساس تو ہے، تمہاری آج تک جتنی بھی تم نے باتیں کہی ہیں وہ ویسے ہی ہوئیں. تم دیکھ پا رہے ہو کہ کیا ہے، تو تم چھوڑ دو. تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ ذلت کے گڑھے میں گر رہے ہیں. تم اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مصیبت مشکل یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہم سے ایک دفعہ ایک بات سمجھائی تھی جب میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا اور میں بہت ناراض تھا. اب دیکھیے سندھ میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ فرسٹ ڈویژن والے کو بھی داخلہ نہیں ملے گا، تھرڈ ڈویژن والا اگر دوسرے صوبے سے آیا ہے، اندرون سندھ سے آیا تو اس کو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا. میں بہت ناراض تھا. تو والد صاحب نے مجھے بہت پیار سے بٹھا کے کہا، بیٹا پاکستان جو ہے نا، اس میں تمہارا کردار ایک ڈاکٹر کا کردار نہیں چاہیے، ایک تیماردار کا کردار ہونا چاہیے. دیکھو ڈاکٹر تو آتا ہے پرسکرپشن لکھ کے دے کے چلا جاتا ہے، تیماردار ساری رات کھڑا رہتا ہے. مریض کہتا ہے تکلیف کب دور ہوگی تو وہ تسلی دیتا ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گی تکلیف. وہ کہتا ہے کروٹ بدلواؤ تو کروٹ بدلواتا ہے، دوا دو تو دوا دیتا ہے، پانی پلاؤ تو وہ پانی پلاتا ہے. مریض 24/7 تیماردار 24/7 کام کرتا ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایک نسخہ لکھ کے پرسکرپشن دے کے چلا جائے. نہیں، تمہارا کام پاکستان کے لیے ایک تیماردار کا کردار اپنے لیے پک کرو، ڈاکٹر کا نہیں. کچھ اور پڑھو، کچھ اور سوچو. اور وہی بات وہ ان دنوں بہت ہی مقبول تھی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ
تم دیکھو تم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو. کینیڈی نے کتنی اچھی بات کہی ہے. یہ مت دیکھو تمہارا ملک تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے, تم دیکھو تم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو. تو ہم تو تیماردار ہیں, کھڑے رہیں گے, دعا کرتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے, چاہے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں. ہمیں پتہ ہے سب کہ حالات کتنے خراب ہیں, لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے اور ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے. اب یہ تھوڑا سا ذرا غیر فطری سی پاگل پن کی بات ہے, لیکن کیا کریں کہ یہی ہمارا کردار ہے, اور یہ کردار کچھ اور دن ہے اس کے بعد جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ کردار بھی نہیں ہوگا, ہم جیسے بھی نہیں ہوں گے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے جس کے لیے ہم نے بہت کچھ سہا, کبھی زبان نہیں کھولی. لیکن اب جب کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, اور پاکستان کو